خبردار میں تمہارے ہاتھ توڑ دوں گی. سارا خان کا جو یہ ڈائلاگ ہے اور جو یہ تھپڑ ہے اس کی جو گونج ہے وہ بڑی دور دور تک گئی ہے. گوہر رشید کا کہنا ہے کہ میں نے اس سین کی وجہ سے ہی یہ ڈرامہ سائن کیا کیونکہ اس میں عورت کو سٹرونگ دکھایا گیا ہے. یہ آج کی 2021 کی خاتون ہے جو اپنے حقوق جانتی ہے اور وہ مظلوم نہیں ہے. اور ساتھ ہی گوہر کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو ظلم ہے وہ ایک انتخاب ہے. اچھا جی, اب اس کے اوپر جو ہے بہت سارے طبقہ فکر کے لوگ بھی آ گئے ہیں, کچھ جو ہیں سوشل میڈیا انفلوئنسرز بھی آ گئے ہیں, کچھ پولیٹیشنز بھی ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. شرمیلا فاروقی اس پوسٹ پر کہتی ہیں کہ بھئی گوہر رشید کی پوسٹ پر انہوں نے جب تبصرہ کیا تو کمنٹ کیا کہ ظلم ایک انتخاب نہیں ہے, کہ اگر آپ نے تھپڑ کے جواب میں تھپڑ دے دیا تو اٹس ناٹ یور چوائس, یہ ایک تلخ حقیقت ہے اور ہم اس سے نہیں بھاگ سکتے ہیں. شرمیلا فاروقی کا تو یہ جواب تھا گوہر رشید کو. بہرحال ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ جو فلک کا کردار ادا کیا ہے سایہ رشید نے, کیا وہ واقعی ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتا ہے یا پھر یہ محض ایک ڈرامہ ہے. اسی کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جناب علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب موجود ہیں. السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ سر. یہ ڈرامے کا سین یقینی طور پر آپ نے بھی دیکھا ہے. میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں ہمارے ڈرامہ سے. جو خاتون نے رد عمل میں جو تھپڑ رسید کیا ہے اپنے شوہر پر, کیا یہ واقعی خاتون کے مضبوط ہونے کی علامت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے, ویسے میں نے یہ کلپ نہیں دیکھا لیکن چونکہ ابھی آپ نے چلایا تو میں اس کے مندرجات کو سمجھ گیا. بات یہ ہے کہ چند باتیں میں ضرور آئیڈیالوجیکلی کرنا چاہتا ہوں اور فلسفیانہ اور منطقی طور پہ بھی کرنا چاہتا ہوں. آپ مجھے ایک بات بتلائیں, ایک ہیں احکامات اور قوانین جو انسان خود بناتا ہے, ایک وہ احکامات اور قوانین ہیں جو آسمان سے نازل ہوئے ہیں. انسان کی تخلیق اللہ نے کی ہے, اللہ کو پتہ یہ مشین کیسے چلنی ہے, اس کا مینول اللہ تعالیٰ نے ساتھ قرآن پاک کی شکل میں نازل فرمایا. اب مجھے ایک بات یہ بتلائیں کہ اس عورت کا جوابی طور پہ تھپڑ دکھانا یہ بظاہر ایک انسان کو دلی طور پہ تسکین تو دے سکتا ہے کہ اس کے اوپر ظلم ہو رہا تھا, اس نے جواب میں تھپڑ مارا, لیکن بنیادی طور پر جو اسلامی قوانین ہیں یا احکامات ہیں اس کے اندر یہ جو معاملہ ہے, اگر کسی کے اوپر تشدد نہیں ہونا چاہیے. اسلام بھی کہتا ہے عورت میاں بیوی کے اسٹیٹس کے اندر بھی ایک دوسرے کے اوپر تشدد نہیں کر سکتے اور کسی بھی طرح یہ حقوق سلب نہیں کیے جا سکتے. لیکن عورت کو سب سے پہلا حق اسلام نے کیا دیا, جب وہ اس طرح کی ایگریشن ہامن سے فیل کر رہی ہے یا اس کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ ہامن میرے ساتھ ظلم زیادتی اور زبردستی کرنے لگا ہے, تو اس کو خلا کا حق حاصل ہے. بنیادی طور پہ یہ تھپڑ اس کا جواب نہیں ہے بلکہ یہ تو گھروں کو توڑنے کی طرف ایک قدم بڑھایا جا رہا ہے. ڈرامے اخلاق بھی سکھاتے ہیں. مجھے بتائیں, کل کو کوئی بچہ اٹھ کے اپنی ماں کو تھپڑ جواب میں مار دے گا تو کوئی بھی سنجیدہ بندہ اس کو درست کہے گا. البتہ وہاں پہ مقام اور مرتبے کا بہت فرق ہے, اور یہی میں مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو فیمنزم ہے یا عورتوں کے حقوق کے نعرے لگانے والی این جی اوز ہیں, یہ کہتی ہیں کہ عورت کو مرد کے برابر تسلیم کر دیا جائے. اسلام کہتا ہے کہ ماں برتر ہے, کیسے برابر تسلیم کر دیا جائے؟ آپ ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ برابر. لیکن شام صاحب, جو ڈرامے کا سین ہے اس میں یہ نہیں دکھایا گیا کہ خاتون پہلے تشدد کا آغاز کرتی ہے, جیسا کہ ہماری سوسائٹی میں بھی ہوتا ہے کہ جب خواتین کی ایک پرسنٹیج ہے زیادہ ہے اوبویسلی جو تشدد کا نشانہ بنتی ہے, تو شوہر کی طرف سے جب تھپڑ رسید کیا گیا تو خاتون نے اس کا جواب دیا. میں یہ اس بات کے اوپر ایگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ کہ اسلام کے اندر اور مرد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ظلم تشدد کرے, لیکن جو عورت کا اسلام نے عورت کو ایک سیف پیسیج بھی تو دیا ہے نا, کہ تھپڑ مار کے کون سا گھر بچ جانا ہے. بات یہ ہے کہ یہ خلا پہلے لے کہ نوبت اس جگہ پہ نہ آئے. اور ویسے بھی میں آپ کو ایک دوسری بات بتاؤں, یہ تو کلچرلی مثال دے رہا ہوں, جو عورت کے حقوق کے نعرے لگانے والے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ ہم تو 3 رشتوں کے اندر اسلام کے احکامات میں عورت کو مرد سے اعلیٰ سمجھتے ہیں. ماں باپ سے افضل, آپ نے بھی حدیثیں پڑھی ہوئی ہیں کہ ماں کا مقام 3 درجے باپ سے افضل ہے, بہن بھائی سے افضل ہے, بیٹی بیٹے سے افضل ہے. یہاں پہ اور جہاں پہ حامد اور بیوی کا تعلق ہے وہاں پہ اللہ رب العزت نے ضرور مرد کو حاکم اس لیے بنایا کہ ایک بندے کی بات کو فیصلہ کرنے اتھارٹی اگر نہ دی جائے گی تو گھر تو ٹوٹ جائیں گے, گھر تو انتشار کا شکار ہو جائیں گے. پہلی بات یہ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ عورت کے حق کی آپ کو بھی مجھے بھی ہم سب کو جب سب سے پہلی آواز اٹھانی چاہیے. یہاں پہ ہم یہ جو دیکھیں آپ نے ڈرامہ کا سین تو دکھا دیا لیکن عورت کا جو سب سے پہلا حق ہے وہ کیا, ہمیں یہ بھی تو غور کرنا چاہیے کہ عورت صرف نفسیاتی طور پہ لذت دینے کے لیے یا آنکھوں کو گرم کرنے کے لیے آپ کہہ لیں, یا یہ کہ عورت کے حسن کو صرف دیکھنے کے لیے عورت کوئی ڈیکوریشن پیس نہیں ہے.
عورت ایک عزت اور احترام رکھتی ہے. شام سب سے بڑا عورتوں صاحب کے چونکہ میرے پاس حقوق ٹائم جو کا میں اس مسئلہ لیے ہے نا، سوال آپ سے کرنے مجھے آپ سے جانا ہے کہ ہم صدیوں سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ جب بھی تشدد کی بات ہوتی ہے، گھریلو تشدد کی بات ہوتی ہے تو خواتین اس کا نشانہ بنتی ہیں. کورٹ کچہری میں کبھی کوئی کیس ایسا نہیں ہوگا کہ کسی عورت نے مرد کو تھپڑ سیدھ کر دیے یا مارا پیٹا اور اس کے بعد وہ ہسپتال چلا گیا، یا مرد کبھی کچن میں جل کے مر گیا، یا کسی کے ظلم سے جو ہے وہ ختم ہو گیا. ہمیشہ خواتین ہی ہوتی ہیں اور ہمیشہ سے وہ برداشت کرتی بھی آ رہی ہیں، سہتی بھی آ رہی ہیں. میں اس حق میں بالکل بھی نہیں ہوں کہ مرد بیوی کو تھپڑ مارے اور بیوی بھی وہ آگے سے وہی کرے، لیکن کیا زیادتی سہتے رہنا بھی کیا انصاف ہے؟ کیا وہ قطعاً زیادتی نہیں سہنی چاہیے، قطعاً زیادتی نہیں سہنی چاہیے. یہ بات آپ کی درست ہے کہ اکثر واقعات عورت کے اوپر تشدد کے ہیں، اس بات کو میں سیکنڈ کرتا ہوں آپ کی، اور یہ بات آپ نے درست کی ہے. لیکن یہ کہنا سرے سے کہ عورتوں کے آپ نے دیکھ لیا کہ قتل کے واقعات موجود ہیں جو خاوند کو قتل کر دیتے ہیں، آشنا سے مل کے قتل ہو جاتی ہیں. میں جو بہن بات اٹھانا چاہتا ہوں وہ بڑا اہم ہے. وہ پوائنٹ یہ ہے کہ عورت کو بطور پروڈکٹ جو پیش کرتے ہیں وہ عورتوں کے حقوق کے چیمپئن ہیں. عورت کا سب سے بڑا استحصال یہ ہے، سب سے بڑا استحصال یہ ہے کہ عورت چند لقمے کھانے کے لیے اپنے آپ کو بیچنے کے لیے پیش کر دے. آج تک یہ جتنے انسانی حقوق کے چیمپئنز ہیں انہوں نے آج تک ان بازار گناہ کی طرف آواز اٹھائی ہے. آج تک آپ نے ان کے نام سے عافیہ صدیقی کا، ان کے منہ سے ہر عافیہ عورت صدیقی کا نام نہیں شام صاحب، ہر عورت نہیں، ایک بہت کم پرسنٹیج ہوگی اس کی. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں، لیکن وہ عورتیں جو حقوق کی چیمپئنز ہیں وہ کم از کم عورت کو اس دلدل سے تو نکالیں. یہ سب سے بڑا استحصال ہے کہ عورت چند لقمے کھانے کے لیے اپنے آپ کو بیچنے پہ مجبور ہو جائے. آج تک اس انسٹیٹیوٹ کے اوپر، پروسٹیٹیوشن کے انسٹیٹیوٹ کے اوپر کیوں نہیں انسانی حقوق کی ہے جو تنظیمیں آواز اٹھاتی؟ یہ اٹھائیں تو ہم ان کے شانہ بہ شانہ چلیں. لیکن یہ عورتوں تک رسائی کی جنگ لڑنے والے، عافیہ صدیقی ہماری بہن نہیں ہے، آپ بتائیں. عافیہ صدیقی کے اوپر آج تک آپ نے تو چلو پروگرام کیے ہیں، لیکن نیو ٹی وی کرتا ہے، لیکن آج تک ان این جی اوز نے کبھی عافیہ صدیقی کے بارے میں... سر میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کر رہی ہوں، 110% ایگری کرتی ہوں کہ جس طرح کے عورت مارچ ہو گئے، کچھ سلوگنز نے ان کی روح کو خراب کیا ہے، اور بالکل وجہ بات ہے کہ بہت بہتر طریقے سے ریپریزنٹیشن کی جا سکتی تھی. اصل مدے تک تو پہنچے ہی نہیں، اصل مدہ تو ہائی لائٹ کیا نہیں، اور اس میں میڈیا کی بھی غلطی ہے کہ کچھ کنٹروورشل نعروں کو ہی دکھایا گیا، اس میں کچھ مدے جو اصل تھے وہ ہائی لائٹ بھی نہیں ہو پائے. اچھا میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ تو چلے محض ایک ڈرامے کا سین ہو گیا، اب مردوں کی تربیت کرنے کے لیے، مردوں کا مائنڈ سیٹ تبدیل کرنے کے لیے ہمیں کس طرح کے جو ہے وہ کانٹینٹ ہمارے ڈراماز کا ہونا چاہیے، یا کس طرح کا آپ کو لگتا ہے کہ تربیت کی ضرورت ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے لیے بھی ہماری رہنمائی آسمان سے اللہ نے نازل فرما دی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لیاہلی وانا خیرکم لیاہلی، تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سوئی ہوئی کو کبھی آج تک پانی پینے کے لیے نہیں سے اٹھاتے. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں جب بھی سوئی ہوتی تھی میں دیکھتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے پانی پی رہے ہیں تو میں دل میں خیال کیا کرتی تھی مجھے اٹھا دیا جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اپنی ازواج کا اس طرح جو احترام کیا ہے، جو کلچر ہے اسلامی حقیقی کلچر کہ مرد عورت کا ہاتھ بٹائے. یہاں پہ ہمارے معاشرے میں کیا کلچر ہے کہ اگر کوئی مرد عورت کا ہاتھ بٹائے تو اس کو یہ تانا دے دیا جاتا ہے یہ جی عورت کے نیچے لگا ہوا ہے یہ جی. اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر آپ نظر ڈالیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ امور خانگی کے اندر یعنی آٹا گوندنے کے اندر، اپنی جوتی خود گانٹنے کے اندر، اپنے کپڑے خود سینے کے اندر بھی اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے. وہ کلچر کہاں ہے؟ یہ اسلام کا حقیقی کلچر ہے. اگر اس طرح اسلام کے اندر عورت اور مرد کے حقوق کو اس طرح دکھایا جائے کہ جو مرد ہوتا ہے وہ اسلامی طور کے اوپر عورت کا معاون ہوتا ہے. اور مجھے ایک بات بتائے کہ حامد کا جو سب سے زیادہ حامد کو توقیت جو حاصل ہے وہ کس وجہ سے کہ وہ پوری زندگی کے لیے ایک عورت کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے حلف لیتا ہے، ساری زندگی کا یہ تعلق قائم ہوتا ہے. یہ ایک خوبصورت رشتہ ہے، یہ نکاح کا جو بندھن ہے، اس کو گلیمرائز کرنے کے بجائے اس کو آج نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو جس کلچر سے یہ لے کے آ رہے ہیں وہاں پہ تو طلاق کی ریشو آپ کے سامنے ہے. اور ذمہ داری تو بالکل دونوں پر عائد ہوتی ہے، کسی ایک فرد پر عائد نہیں. زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے دونوں جو ہیں وہ برابر کے اس میں ذمہ دار ہوتے ہیں اور شریک ہوتے ہیں. سر میں آپ سے آخری سوال پوچھنا چاہوں گی، پھر مجھے سیگمنٹ بھی کلوز کرنا ہے کہ خواتین کو پھر ہم نے تو یہ ڈرامے کا سین دیکھا اور آپ نے کہا کہ یہ بالکل غلط ہے، مار کے بدلے مار یا تشدد جو ہے وہ کوئی انصاف کا راستہ نہیں ہے. پھر خواتین کو ہم اپنی سوسائٹی میں اسٹرانگ کیسے کر سکتے ہیں؟ خواتین اپنے حقوق کی حفاظت کیسے کر سکتی ہیں؟ کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟ میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ وہ بھی اسلامی احکامات اور قوانین موجود ہیں. اگر عورت کو یہ اندیشہ فیل ہو رہا ہے کہ میرا حامد مجھے تھریٹ کرے گا، مجھے مارے گا، اللہ رب العزت نے اس کو یہ اتھارٹی دی ہے. اچھا یہ لوگ سمجھتے ہیں بات کہ شاید یہ جو طلاق کا حق ہے یہ صرف مرد کے پاس،
औरत के पास बयान वही हक खुला के शक्ल में मौजूद है। जी अगर मियाँ बीवी का आपस में निबाह नहीं हो रहा तो औरत को ये पूरा इस्लामी कानून में हक हासिल है। ताकि आपने वो हदीस भी सुनी होगी, रसूलुल्लाह के पास एक औरत आई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आप खुला ना लें, तो उन्होंने कहा आपका मशवरा के हुक्म है। तो रसूलुल्लाह ने उनको कहा ये मेरा मशवरा है, हुक्म नहीं है। तो उस औरत ने कहा फिर मैं लेना चाहती हूँ खुला। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो जो केस आया था, उस केस के अंदर खामन तशद्दुद नहीं था करता, औरत सिर्फ ये कहती थी कि मुझे उनके साथ दिली रगबत नहीं हो सकी, मोहब्बत पैदा नहीं हो सकी एक फितरी तौर पे। तो औरत को तो इस्लाम में यह हक भी हासिल है कि अगर वो किसी ऐसे मामले में समझती है कि मेरे से नाफरमानी हो जाएगी या खामन मेरे पर तशद्दुद करेगा, जुल्म करेगा, अल्लाह ताला ने उसको खुला का हक दिया है। इस तरह की जो सेपरेशन है ये मुस्तकबिल में कई मर्तबा खानदान को जोड़ने का बाइस बन जाती है कि औरत अगर ये डिमांड करे खामन और दोनों फरीक बैठ के आपस में ताउन के साथ मामला आगे चला लेते हैं। अलामा साहब, आखिरी सवाल मेरा आपसे कि जो फिर इस तरह के जो ड्रामाज हैं, आपको क्या लगता है कि किस तरह का पैगाम हमारे माशरे में, सोसाइटी में दे रहे हैं खवातीन के लिए और या मर्दों के लिए, जो है वो किस तरह का एक सबक दिया जा रहा है उनको? मैं ये समझता हूँ जाती तौर के ऊपर कि ये जो घरों के टूटने को ग्लैमराइज करके दिखाया जा रहा है, ये घरों को तोड़ने का सबब तो बन सकता है, घरों को जोड़ने का सबब नहीं बन सकता।